وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کو مختلف انداز سے گزارا، مختلف طریقوں سے گزارا، اور ان میں ایک پہلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کا یہ بھی آیا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ کرام کا مجمع تھا اور سوال و جواب شروع ہو گئے، اور یوں سمجھیے کہ جس طرح ہم اپنے گھر میں بیٹھے اپنے دوستوں میں بیٹھ کر اپنے تعلق داروں میں بیٹھ کر پہیلیاں ڈالتے ہیں، بجھارتیں ڈالتے ہیں، اسی طرح ایک عنوان نظر آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہیلی ڈالی، سوال کیا کہ میرے صحابہ بتائیں ذرا کہ وہ درخت کون سا ہے کہ جو درخت کڑوا ہے اور اس کا پھل میٹھا ہے۔ سارے صحابہ کرام اپنی اپنی سوچ میں پڑ گئے، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا کہ وہ درخت خود کڑوا ہو اور اس کا پھل میٹھا ہو۔ لیکن یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کوئی سوال دنیا کے لیے نہیں کیا، بلکہ جب بھی کوئی ایسا سوال کیا ہے اس سے کسی نیکی کی طرف رغبت یا آخرت یاد دلانے کے لیے یا کوئی بھی نیکی کا پہلو سامنے لانے کے لیے سوال کیا ہے۔ اب یہ سوال کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ بتائیے ذرا وہ درخت کون سا ہے جو خود کڑوا ہے اور اس کا پھل میٹھا ہے، صحابہ کرام جب لاجواب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، صبر ایک درخت ایسا ہے جو خود کڑوا ہے اور صبر کا پھل جو ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے۔ یہ کیسی پیاری بات کر دی کہ صبر، کہ جب بھی کوئی مشقت آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کسی کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو اس کو برداشت کرنا حوصلے کے ساتھ، اور غصے کو پی لینا بڑا مشکل ہے، کڑوا ہے، یعنی صبر کرنا کڑوا ہے، اور اس کا اجر اور اس کا پھل وہ بہت میٹھا ہوگا۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ ذرا یہ بتائیں کہ سب سے بڑا بخیل اور کنجوس کون ہے؟ پھر صحابہ کرام نے کسی نے کیا جواب دیا، کسی نے کہا کہ جس کی جیب میں پیسے ہوں اور وہ خرچ نہ کرے وہ کنجوس ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، سب سے بڑا بخیل اور کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور میری ذات پہ درود پاک نہ پڑے، وہ سب سے بڑا بخیل اور کنجوس ہے۔ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیکی کے ایک پہلو کی طرف اشارہ کر دیا کہ سب سے بڑا بخیل اور کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آ جائے اور وہ آپ کی ذات اقدس، ذات مطہر اور پاکیزہ ذات پر درود پاک نہ پڑے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ میرے صحابہ، سب سے زیادہ غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے پھر آگے سے جواب کسی نے کیا دیا، کسی نے کیا دیا، اور ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غریب اور مفلس تو وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس پیسے نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، سب سے غریب اور مفلس وہ شخص ہے
کہ حشر کے میدان میں جائے گا اور اس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن دنیا کے اندر اس کے معاملات لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے لوگ آئیں گے۔ جب اس کا حساب و کتاب شروع ہوگا، ایک ایک کر کے آتے جائیں گے اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی درخواست پیش کریں گے کہ اللہ، دنیا کے اندر رہ کر اس شخص نے مجھے ناجائز گالی نکالی، کوئی کہے گا مجھے ناجائز تھپڑ لگایا، کوئی کہے گا مجھے میری ناجائز زمین غصب کی، کوئی کہے گا میرے ناجائز مکان پہ قبضہ کیا۔ الغرض اسی طرح لوگ آتے رہیں گے اور اللہ رب العالمین اس کی نیکیاں آنے والے لوگوں کو دیتے رہیں گے، فیصلہ ہوتا رہے گا اور ابھی تک لوگ آ رہے ہوں گے کہ اس کے پاس سے نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر آنے والوں کے گناہ اس کے سر لگتے رہیں گے، جس طرح نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا تھا، گناہوں کے پہاڑ لے کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ شخص ہے سب سے زیادہ غریب اور سب سے زیادہ مفلس۔ اب اس سے یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں یا ذکر و اذکار کرتے ہیں یا کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے معاملات بھی لوگوں کے ساتھ ٹھیک کرنے چاہیے، تاکہ لوگوں کے ساتھ معاملات ٹھیک ہوں گے تو حشر کے میدان میں آسانیاں ہوں گی، وگرنہ وہ غریب اور مفلس بن کر اللہ معاف فرمائے کہیں جہنم کے ایندھن نہ بن جائیں۔